الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اکرام اور میرے پیارے دوستوں، آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے مومن کا مقصد زندگی، یعنی مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مومن کا مقصد زندگی آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور کافر کا مقصد زندگی عیش و عشرت کرنا ہے۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد زندگی نہیں ملے گی، جتنا لطف اٹھانا ہے اٹھا لو، جتنی لذتیں اٹھانی ہے اٹھا لو، جتنی مستی اڑانی ہے اڑا لو، جتنی ہمتیں صرف کرنی ہے کر سکتے ہو کر لو۔ مومن کا مقصد زندگی شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی خاطر کبھی اسے اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی اسے اپنی ضروریات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن ہر قربانی کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو سب سے بہتر اجر اور بدلہ دینے والے ہیں۔ دنیا میں انسان کسی کی خاطر مزدوری کرے تو اس کو اجرت دیے بغیر واپس نہیں بھیجتا، تو جو انسان اللہ رب العزت کی خاطر مجاہدہ اختیار کرے، اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے شریعت کی لگام پہنانے کے لیے محنت کرے، تو پھر اللہ رب العزت کے ذمے ہو جاتا ہے اپنے بندے کو اس کا بدلہ دینا۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جن سوراخوں سے شیطان انسان کے دل پر حملہ کر سکتا تھا، اسلام نے ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا، بلکہ جس منزل پر جانے سے روکنا تھا اس راستے پر پہلا قدم اٹھانے سے بھی روک دیا۔ مثال کے طور پر شرک سے منع کرنا تھا تو تصویر بنانے سے بھی منع کر دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مومن کو زنا سے روکنا تھا تو غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بھی روک دیا۔ تو جس منزل پر نہیں جانا اس کا فاصلہ کیا معلوم کرنا، اور اس پر پہلا قدم ہی کیا اٹھانا۔ تو یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مومن کو شرم و حیا کی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ مومن شرم و حیا کو صفت سمجھتا ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں عورت کو تصویروں میں دکھانا، اسکرینوں پر دکھانا، اسٹیج کے اوپر دکھانا وہاں پر روزمرہ کا معمول ہے۔ تو اس معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کے واقعات 90 سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے یورپ کے ملکوں میں مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کی وجہ سے ہر وقت عورت کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے، مرد کے پاس بھی چوائس ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک خبر تھی کہ اب ان کافروں کے ملکوں میں لوگوں نے شادی کرنا ہی ختم کر دیا، ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا ہے۔ تجزیہ پیش کیا گیا تو تجزیہ پیش کرنے والے نے کسی لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب تمہیں بازار میں دودھ ملتا ہے تو پھر گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں کو عورت کے ساتھ کوئی عزت نہیں،
بلکہ حقیقت میں تو وہ عورت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ عورت کے حقوق کے علم بردار بننے والے، عورت کو آزادی دلوانے والے، عورت کو گھر کی چار دیوار سے باہر نکالنے والے، عورت کو مردوں کے برابر لانے والے، در حقیقت عورت کو بے لباس کر کے اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں مرد و عورت کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی بحیثیت انسان۔ جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جیسے مرد اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ویسے ہی عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں۔ اس لیے عبادات میں عورت اور مرد کے حقوق مساوی ہیں۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت میں مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں، لیکن معاشرتی زندگی گزارنے کا وقت آیا تو شریعت نے گھر کے اندر کے سارے کام عورت کو سونپ دیے کہ وہ گھر کے اندر کے جتنے بھی کام ہیں شرم و حیا کی حفاظت کرے۔ مرد کے ذمے یہ لگایا وہ گھر کی چہار دیواری کے باہر کا بوجھ اٹھائے۔ اگر شریعت عورت کو کہتی کہ تم اپنی روزی خود کما کر کھاؤ تو اس سے بھی پھر ناموس کی حفاظت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے پوری زندگی عورت کے لیے خود کمانا فرض نہیں ہے۔ یہ اگر بیٹی ہے تو اس کا خرچہ باپ کے اوپر فرض ہے، بہن ہے تو اس کا خرچہ بھائی کے اوپر فرض ہے، اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ خاوند کے اوپر فرض ہے، اگر ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بچوں کے اوپر فرض ہے۔ پوری زندگی عورت کو، تو جب شریعت نے اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا، اس کی ضرورتیں گھر بٹھائے پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنے محل میں ملکہ کسی زندگی گزار سکتی ہے، تو اب شریعت نے کہا کہ تم اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو۔ اگر اس عورت کو نوکری کرنے کے لیے، اپنے بزنس کے آرڈر لینے کے لیے غیر محرموں کے پاس جانا پڑتا تو معلوم نہیں غیر محرم لوگ کس کس حیلے اور بہانے سے اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے، اس کو مجبور ہونا پڑتا نوکری حاصل کرنے کے لیے، بزنس حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگانا پڑتا۔ تو شریعت نے اس کی حفاظت اس طرح سے کی کہ مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کے سر پر یہ بوجھ ہی نہیں رکھا کہ وہ خود کمائے اور پھر کھائے۔ تو حسن دیکھیے شریعت کا کہ جب عورت کو عزت ناموس کی حفاظت کا حکم دینا تھا تو اس کو باہر کی دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ فرمایا کہ تم گھر میں رہو، تمہارے مردوں پر فرض ہے کہ تمہیں گھر میں لا کر نان و نفقہ دیں گے۔ پھر عورتوں کو کہا کہ تم عورتوں میں ہی اپنا تعلق رکھو۔ اس لیے مسلم معاشرے میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک عورتوں کی ہو تو اس میں عورتیں ہی کام کرنے والی ہوں، حتیٰ کہ اگر ہاسپٹل میں وارڈز ہوں تو عورتوں کے الگ ہوں، مردوں کے الگ ہوں۔ تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے منع کر دیا، شرائط لگا دیے، سوائے ان مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کے جن کو محرم کہتے ہیں، جہاں آ کر دنیا کے غلیظ ترین انسان کی نفسانیت بھی مر جاتی ہے۔ مثلا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، یہ وہ رشتہ دار ہے کہ کتنی ہی گندی ذہنیت رکھنے والا مرد کیوں نہ ہو، ان مقدس رشتوں کے پاس آ کر اس کے اندر کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کی حیوانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر شرم و حیا کا پردہ آ جاتا ہے۔ تو شریعت نے محرم مردوں کے ساتھ ملنے بیٹھنے کی اجازت دی، لیکن ان کے علاوہ جتنے مرد تھے ان کو غیر محرم کہا۔ نکاح کے ذریعے تو ان کے قریب آ سکتی ہے، لیکن نکاح کے بغیر ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے مردوں کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور عورت کو علیحدہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔
اور وہ بھی اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ تو مردوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا اور عورتوں کو اپنی نگاہیں ہٹانے کا علیحدہ حکم دیا، بلکہ جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری مرد اور عورتوں کو سمجھا دی۔ مثال کے طور پر عورت کو کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، ہاں عذر اور ضرورت کے وقت تم محرم مردوں کے ساتھ باہر نکل سکتی ہو، محرم مردوں کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے والی جاہلیت اور رسم رواج کی باتیں نہ کرو۔ تو گویا عورت کو منع کر دیا کہ وہ بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلے اور رواجوں کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کو اختیار کرے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ مردوں کو عورت سے کوئی چیز لینی ہو، بات کرنی ہو، تو قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو، بات کرو۔ ذَلِكَ اطہر بقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کی پاکی کے لیے بھی اچھا ہے اور عورتوں کے دلوں کے پاک رہنے کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہاں قرآن نے دونوں کے دلوں کے پاکیزگی کی بات کی۔ کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اگر مرد مجھ سے بات کرے تو مجھ پر اثر نہیں ہوتا، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ عورت مجھ سے بات کرے مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن سچی گواہی دے رہا ہے کہ تم پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، یہ دونوں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے۔ اور پھر اس پر یہ بات بھی فرما دی کہ عورت کو اگر غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے، دروازے کے پیچھے سے یا پردے کے پیچھے سے یا ٹیلی فون کے اوپر، فرمایا کہ تم اپنی آوازوں کو نرم نہ کرو، قدر سختی رکھو، ترشی رکھو کہ اجنبیت سے معلوم ہو۔ اگر تم آواز کو نرم کر لو گی تو جس کے دل کے اندر مرض ہے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو جائے گی، لالچ پیدا ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت جب غیر محرم کے ساتھ میٹھی بن کر گفتگو کرتی ہے تو لازماً اس مرد کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے منع فرما دیا کہ تم کہ تمام ان کاموں سے بچو جن کاموں سے برائی کا امکان بھی ممکن ہے۔ شریعت نے تعلیم دی تو گویا بے غیرت مرد ہیں، شریعت نے تعلیم دی کہ تو گویا یا بے غیرت مرد ہیں یا بے غیرت عورت ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ کیا خوبصورتی ہے اس دین کی کہ جس نے شرم و حیا اور غیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی اتنی تعلیم دی، اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی آنکھ کو بند کر لو، اگرچہ مادہ بکری کے پوشیدہ اعضاء ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے آنکھ کا پردہ کتنا چھوٹا بنایا، کتنا ہلکا بنایا کہ ایک لمحہ میں انسان اپنی آنکھ کو بند کر سکتا ہے۔ اگر آنکھ کو بند کرنے کے لیے کوئی بڑا شٹر گرانا پڑتا تو مرد بہانہ کرتے کہ عورت کی طرف نظر اٹھتے اٹھتے بھی ہم نے اسے دیکھا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے پردے کو اتنا لطیف بنا دیا کہ جس وقت بھی چاہے انسان اپنی آنکھ کو اسی وقت بند کر سکتا ہے، اسی وقت بند کر سکتا ہے۔ تو عورت کو تعلیم دی کہ تم ہر اس موقع سے بچو جن مواقع پر کسی غیر محرم کو تمہاری طرف التفات ہو سکے۔ مثلا جب عورتیں اپنے بال سنوارتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، تو ان کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو بھی وہ ایسی جگہ نہ پھینکیں جہاں غیر محرم مرد دیکھ سکتے ہو۔ فقہاء نے عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی چھپا کر رکھیں تاکہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اگر کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا، کسی مرد نے کسی خاص برتن میں کھایا پیا تو عورت کو منع کیا کہ تم ارادتاً اس برتن میں مت کھاؤ، اس لیے کہ
یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے لیکن وہ اور نیت ہوتی ہے، شریعت نے احتیاط بتا دی، اس لیے کبھی کبھی اشارات کا سلسلہ ادھر سے بھی شروع ہو جاتا ہے کہ قریبی لوگ مہمان بنتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بچی ہوئی چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ اس نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ عورت کو ایک حکم یہ بھی دیا کہ اگر وہ گلی میں چلے تو درمیان راستہ میں چلنے کے بجائے دیوار کی طرف قریب ہو کر چلے، ایسا نہ ہو کہ مردوں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ تو صحابیات جب کبھی گلی میں نکلتی تو اتنا دیوار کے قریب ہو کر چلتی تھی کہ ان کے برقعے اور چادریں بسا اوقات دیوار کے ساتھ اٹچ ہو کر جاتی تھی۔ عورت اگر باہر نکلے تو اپنے آپ کو حجاب میں لپیٹ کر نکلے۔ کچھ عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی چہرے کا تو حجاب نہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر چہرہ ہی سامنے آ گئے تو باقی کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کتاب کی فہرست دیکھنے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو جب آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہے، تو پھر اشارات بھی ہو سکتے ہیں، بات بھی ہو سکتی ہے۔ شریعت نے پھر پردے کے پیچھے سے بات کرنے کی بات قرآن مجید میں کیوں کہی؟ کوئی عورت اس آیت قرآن مجید سے نکال تو نہیں سکتی نا۔ تو جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر نکلتے ہو چہرے کا پردہ نہ ہو؟ بات کو فلاں جگہ نہیں ہوتا، یہ مت کیجئے، اسلام آج اصلی شکل میں نہیں ہے۔ اس کو دیکھنا ہو تو آج کے دور میں قرآن و حدیث کے اندر دیکھو، اور پہلے زمانے میں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اداس تھی، مغموم تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل کپڑے پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، لیکن یہ خود کتنی کپڑے میں لپٹی بیٹی ہے۔ تو صحابیہ ان کو کہنے لگی کہ میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی کہ میں اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دوں۔ تو ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھی، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوں گی۔ شریعت نے حکم دیا کہ وہ مرد جو قریبی ہیں، عورت ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ مثال کے طور پر خاوند کے بھائی جنہیں دیور کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ گھریلو زندگی میں بات چیت کرنی پڑتی ہے، مگر عورت کو چاہیے کہ اپنے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ رکھے تاکہ ضرورت سے اوپر ایک لفظ بھی اسے کہنے کا موقع نہ ملے، بلکہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے یہ اصول ہو کہ جہاں 2 لفظوں میں جواب ممکن ہے وہاں 3 لفظ بولنے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک شریعت نے منع کر دیا کہ اگر اپنا محرم مرد بھی ایسا ہو جو غیر مامون ہو، حتیٰ کہ بھائی ہے، فاسق و فاجر گندی ذہنیت کا ہے، فحش کام کرتا پھرتا ہے، تو بہن کو کہا کہ تم اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ ایسی عورتیں جو باہر بے پردہ پھرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی باحیا عورتوں کو محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ بے پردہ گھومنے والی عورت تو با پردہ عورت کے لیے نامحرم مرد کے حکم میں ہوتی ہے۔ اللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بے پردہ گھومنے والی اور گناہ کے تعلقات ادھر ادھر قائم کرنے والی عورتیں ہی نیک بچیوں کو گناہ کی باتیں سنا کر ادھر مائل کرتی ہیں۔ شیطان خود تو حملہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی ایجنٹ کو بھیج دیتا ہے، سہیلی کی شکل میں، اپنی ہمسائی کی شکل میں،
کسی رشتہ دار کی شکل میں، اور وہ شیطان کی ایجنٹ اس نوجوان بچی کو جنسی باتیں سنا کر اس کے دل کے اندر گناہ کا خیال پیدا کرتی ہیں۔ قرآن پاک نے خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ ایسی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں کہ جن کو جنسی یا اس کی قسم باتوں کا پتہ ہی نہ ہو، تو شادی سے پہلے بچی کو اس قسم کی بے شرمی کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں یہ ان کی صفت ہے، عورت کی صفت اس کو قرار دیا قرآن مجید میں کہ وقت سے پہلے اس کو ایسی باتوں کا پتہ ہی نہ چلے۔ گویا یہ بھولی بھالی نوجوان بچی ہے، تو ایسی بھولی بھالی بچی اللہ رب العزت کی نظر میں بڑی عزت اور قدر والی بچی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان بچیوں کو اخبار کے فلمی صفحے دیکھنا، اور اسی طریقے سے عورتیں 3 کہانیاں، افسانے پڑھنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، اسی طرح انٹرنیٹ کی وہ بدمعاشیاں جو اب سامنے آ چکی ہیں، اس قسم کی چیٹنگ، ہر چیز حرام ہے۔ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں فحاشی پھیلاتی ہیں۔ فحاشی اللہ رب العزت کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ موسیقی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ موسیقی کا کانوں کا زنا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح شرمگاہ زنا کرتی ہے، اسی طرح آنکھوں کا بھی زنا، ہاتھوں کا بھی زنا، ہونٹوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب وہ کیسے؟ فرمایا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا تو آنکھ کا زنا، اگر اپنے منہ سے غیر محرم کے ساتھ نرم گفتگو کی تو گویا اس کی زبان اور ہونٹوں نے زنا کیا، اگر کان سے اس کی باتیں سنی تو کانوں نے زنا کیا، موسیقی کی آواز سنی تو کانوں نے زنا کیا، اگر ہاتھ کسی غیر محرم کو لگا تو ہاتھ نے زنا کیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے ہاتھ کسی خنزیر کو لگ جائیں، یہ بہتر ہے کہ اس سے کسی غیر محرم کو لگے۔ پاؤں اگر کسی غیر محرم کی طرف چل کر گئے تو پاؤں نے زنا کیا۔ اس لیے شریعت نے نظر کی حفاظت کی بہت اہمیت کی ہے، بہت ہی اہمیت بیان کی ہے، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے زنا کی طرف۔ چنانچہ شریعت کا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ کیا خوبصورتی ہے اور کیا بلاغت ہے قرآن مجید کی۔ یہ نہیں کہا کہ تم زنا کے مرتکب نہ ہو، بلکہ یہ کہا کہ تم زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو غیر محرم کی طرف دیکھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کی طرف پیغام بھیجنا، اس کی طرف تحفے تحائف بھیجنا، رقعے بھیجنا، خط بھیجنا، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں، ان کو بھی حرام قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ایک جگہ فرمایا عورتیں تو شیاطین کی رسیاں ہیں، جیسے ایک انسان رسی ڈوری کے ذریعے مچھلیاں پکڑتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ شیطان عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا شکار کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ شیطان نے کہا کہ عورت میرا وہ تیر ہے جو کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس لیے شریعت نے غیر محرم مرد اور عورت کو اکیلے بیٹھنے سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ اگر حسن بصری جیسے بزرگ پڑھانے والی ہوں اور رابعہ بصری جیسی نیک بوڑھی عورت پڑھنے والی ہو تو شریعت نے ان کو بھی قرآن پڑھانے سے منع کر دیا، تو پھر باقی باتوں کی گنجائش کہاں رہ گئی۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو مردوں کی عجیب ہوس بھری نگاہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بے پردہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو مردوں کی ہوس ناک نگاہوں کے پڑنے سے عورت روحانی طور پر بیمار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پریشان ہو جاتی ہے اور پھر روتی پھرتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ہی اوپر سب پریشانی آ رہی ہیں، اور وہ بھول جاتی ہے کہ میں نے شریعت کے حکم کو توڑا ہوا ہے۔ اس لیے بے پردہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو عورت دنیا میں باہر پھرے گی اس کی سزا اللہ نے یہ رکھی کہ قیامت کے دن سب انسانوں کے سامنے اس کو بے لباس کر کے پھر جہنم میں پھینکا جائے گا۔
آپ سوچئے کہ عورتیں تو پھر بھی شرم و حیا کی پتلیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر مرد کو بھی کہہ دیا جائے کہ تم کو بے لباس کریں گے تو مرد بھی تڑپ اٹھتا ہے کہ عورت کو اگر مرد اور عورت کے سامنے رسوا کریں گے تو یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ اس لیے پردے کا جتنا خیال کریں اتنا کم ہے۔ پردے کا خیال کرنا چاہیے، پردے سے ہماری ماں و بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک انگریز اپنی میم صاحب کو لے کر آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اب میم تو بے پردہ تھی، جب اس کو پتا چلا کہ یہ حضرت مدنی ہے تو اس نے چھیڑ خانی شروع کر دی، کہنے لگا کہ دیکھو اسلام اپنی عورتوں کو گھروں میں جیل کی طرح قید رکھتا ہے، ہم تو اپنی عورتوں کو آزادی دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ میرے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، زندگی کے عیش و آرام کے دن گزار رہی ہے۔ حضرت مدنی پہلے تو سنتے رہے، پھر آپ نے سوچا یہ سیدھی طرح تو ماننے والا نہیں، ٹیڑھی انگلی سے کھیر نکالنی پڑے گی۔ چنانچہ گرمی کا موسم تھا اور آپ کا شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھا، اور قدرتاً آپ شکنجی بنانے کے لیے کچھ لیموں وغیرہ اور چینی اپنے ساتھ رکھوائی تھی۔ آپ نے اسے اشارہ کیا کہ بھائی ذرا شکنجی کے 1-2 گلاس بناؤ، بہت گرمی ہے۔ اس نے تھرمس سے ٹھنڈا پانی نکالا، چینی ملائی اور چینی ملائی اور لیموں کاٹا۔ اب جب انگریز کے سامنے لیموں کاٹا تو اس کے منہ بھی پانی آ گیا، اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ وہ بھی بڑی شوق کی نظروں سے شکنجی کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے حضرت مدنی نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آپ بڑی محبت بھری نظروں سے اس شکنجی کو دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، پیاس ہے، اور لیموں تو چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اب حضرت نے اس پر چوٹ لگائی کہ جس طرح گرمی کے موسم میں پیاسا لیموں دیکھے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، تو یہ جو تمہاری میم صاحبہ بیٹھی ہے اس کو دیکھ کر جتنے بھی ریل میں مرد ہیں سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کی نظریں نیچے جھک گئی۔ تو عورت یہ نہ سمجھے کہ میں بے پردہ باہر نکلوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے زندگی میں بے برکتی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھے اور اس کے پیچھے چل پڑے تو یوں سمجھے کہ شیر اپنے شکار کی طرف چل پڑا۔ بلکہ عورت اگر اپنی طرف شیر کو آتا دیکھے تو اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا غیر محرم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ شیر آ گیا تو جان چلی جائے گی، لیکن غیر محرم اگر آ گیا تو کئی دفعہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح بارش کے آنے سے زمین میں کھیتی اگتی ہے، اسی طرح موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش ابھرتی ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو فقط گانے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ گانے سننے والیاں اپنے دلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، ان کے دلوں میں وہ حسرتیں اٹھتی ہیں کہ اگر پلیٹ میں رکھ کر ان کے محرم مردوں کو دکھا دی جاتی تو یہ شرم کے مارے مر جاتی۔ اس لیے شریعت نے شرم و حیا کی تعلیم دی۔ کتنا پرسکون معاشرہ بن جاتا ہے جب عورت مرد سے مامون ہو جائے اور مرد عورت سے امن میں آ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک عورت یمن سے چلی، ہزاروں میل کا سفر، اور مدینہ طیبہ پہنچی اور اکیلی نے سفر کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کی بندی تو نے اکیلے سفر کیا؟ تو اس نے اپنا کوئی عذر پیش کیا کہ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ یمن سے مدینہ تک تمہیں شہروں سے بھی گزرنا پڑا، بستیوں سے بھی گزرنا پڑا، کہیں ویرانوں سے بھی گزری ہوں گی، غیر محرم مردوں سے بھی تمہارا آمنا سامنا ہوا ہوگا،
تم جوان العمر ہو، مال و دولت تمہارے پاس ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہو، تمہیں اپنی عزت و ناموس، جان و مال کسی کا ڈر نہ رہا؟ تو یہ حالات اس عورت سے پوچھئے، واقعی یہ حالات اس عورت سے پوچھے، اور واقعی عورت ان چیزوں کو بہت اچھی طرح محسوس کرتی ہے کہ اس کی نظر کیا کر رہی ہیں، اس کے الفاظ کے بول میں کیا ارادے چھپے ہوئے ہیں، اس کا اٹھنے والا قدم کس نیت سے اٹھ رہا ہے۔ عورت کو سب سے جلدی اس کی ججمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت نے عرض کیا، امیر المومنین، میں یمن سے چلی اور راستے میں مجھے ہر رات کہیں نہ کہیں ٹھہرنا پڑا، کسی کے پاس، کسی کے گھر میں ٹھہری، کہیں ویرانے میں اکیلے ٹھہری، دن میں اور رات میں سفر کرتے کرتے یہاں تک پہنچی کہ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یمن سے لے کر مدینہ تک ایک ہی ماں باپ کی اولاد بستی ہے۔ تو شریعت ایسا امن و سکون کا معاشرہ چاہتی ہے کہ عورت کو اتنا امن نصیب ہو جائے گا کہ اگر بالفرض اس کو اکیلے بھی چلنا پڑے تو اس کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے۔ تو یہ جو پردہ داری کا حکم دیا، اس میں مردوں کا جہاں فائدہ ہے، عورت کا اپنا فائدہ ہے۔ یاد رکھنا، ہم فتنوں سے بچے رہیں گے، عزتیں بھی محفوظ رہیں گی، ایمان بھی محفوظ رہے گا، دنیا کی بھی ذلت سے بچیں گے اور آخرت کی بھی رسوائی سے حفاظت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ام مکتوب ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ یہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے اندر آنے کے لیے کہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھپنے کے بجائے کھڑی رہی، یعنی پردہ نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا، یہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نابینا ہے تو تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ بتائیں کہ جب ام المؤمنین کو اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں کہ تم پھر آج کی عورت کیا سوچ سکتی ہے کہ اس لیے مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ عورتوں سے پردے میں رہیں، عورتوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مردوں سے پردے میں رہیں۔ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ عورت کی ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم کی نگاہوں سے دور رہے، بچی رہے، اس کو غیر محرم کی نگاہیں نہ سمجھے بلکہ شیطان کی نگاہیں سمجھے۔ ممکن ہے یہ باتیں سن کر ان کے اندر ایک اثر پیدا ہوگا، مردوں کو غصہ آئے، مگر اللہ کرے کہ غصہ آ جائے کہ وہ غیر محرم پر ایسی حوث کی نگاہیں چھوڑ دیں کہ اس لیے کہ گزرنے والی کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے اور کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر تم اس پر غلط نظریں ڈال رہے ہو تو کل تمہاری عورتوں پر بھی کوئی ایسی ہی نظریں ڈالے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلے قدم کی ہمت ہی بہت زیادہ بیان کی اور پردہ کا بہت زیادہ اہتمام کروا دیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، آنکھ کے بعد دل کی حفاظت مشکل ہے، اور دل کے بگڑنے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آنکھ کے بگڑنے ہی سے بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کی طرف آنکھ سے نہ دیکھتے تو نہ اس کو کھاتے اور نہ جنت سے نکالے جاتے۔ اگر قابیل حابیل کی بہن کی طرف نہ دیکھتا تو نہ اس پر عاشق ہوتا اور نہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا مجرم بنتا۔ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو اسے اتنی ذلت اور رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھ کے دیکھنے سے ہی بندے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو چکھنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔
آدمی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں تفریح کر رہا ہوں، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا کہ محبت اور عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے فلاں سے تعلقات ہیں، کسی کو پتہ نہیں، تو یہ سب سے بیوقوف انسان ہے۔ 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، آخر ایک دن پول کھلنا ہے اور بالآخر شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلنا۔ اس لیے کوئی بچی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ بات کی، پیغام بھیجا اور میں نے اس کا جواب دیا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ یہ محبت نفرت کا تعلق کبھی چھپا نہیں رہ سکتا، ہمیشہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچیاں کبھی بیوقوفی میں، نادانی میں ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں کہ وہ پھر اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، پھر ایسا گناہ کرنے کی کیوں بہادری دکھائی کہ پھر بزدل بن کر اس کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ اور جو عورتیں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ عورت کا حسن ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں ان میں اکثر وہ بیشتر عورتوں سے ایسی اخلاقی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی بنا پر ہنستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم شریر عورتوں سے بے کنارہ رہو، دور رہو، اور بھلی مانس عورتوں سے بھی ہوشیار رہو۔ شہوت کی ابتدا ایک جراثیم کی مانند ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اس کا عادی بن جائے تو پھر اس کا اختتام اژدہے کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ پوائزن کی طرح بن جاتا ہے، انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ خوبصورت انسان جتنا دور سے خوبصورت لگتا ہے اتنا قریب سے نہیں ہوتا۔ آواز جتنی دور سے خوبصورت اور سریلی لگتی ہے قریب سے اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو یوں لگتا ہے کہ شاید حسن جو ہے وہ دور ہی سے اچھا لگتا ہے، اس لیے اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ کسی عارف نے کتنی اچھی بات کہی، انسان کو ہر جیت سے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اپنے آپ سے جیت جایا کرتا ہے تو اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا۔ جب نفس برائی کی طرف آمدہ کرے اور انسان اس وقت اپنے اوپر قابو رکھے اور برائی سے بچ جائے تو پھر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کی باتیں بھی دوسری لڑکی اور عورتوں کو نہ بتائیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یہ فرمایا کہ جو شادی شدہ عورت دوسری لڑکی یا عورتوں کو اپنی تنہائی کی باتیں بتائے گی وہ عورت سورنی ہے، اللہ اکبر، مؤنث خنزیر ہے، مؤنث خنزیر کی مانند ہے۔ اسی طرح جو مرد اپنی تنہائی کی بات کسی دوسرے مرد کو بتائے گا وہ سور خنزیر کی مانند ہے۔ اللہ، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور یہ ہمارے جو مشائخ نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی انسان کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کے دل میں کسی کا خیال بار بار آئے، ہٹانے سے بھی نہ ہٹے، دل میں ایسا جم جائے کہ کسی اور چیز میں دل بھی نہ لگے، اور انسان ڈرے کہ میں تو گناہ کا مرتکب ہوں گا، تو اس کو ایک عمل کرنے کی اجازت دی گئی، جس کی اجازت اس وقت یہ عاجز سب مرد و عورتوں کو دے رہا ہے، اور وہ عمل بہت آسان ہے کہ ہر دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے، لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر 100 مرتبہ روزانہ اس کی تسبیح پڑھ لی جائے تو ہم نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے اور بچیوں کو اس عمل کے صدقے گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ وہ بچیاں جو کہتی تھی کہ ہم مر جائیں گے فلاں کے بغیر، اور جو مرد کہتے ہیں کہ فلاں کے بغیر ہم مر جائیں گے،
چند دن انہوں نے یہ عمل کیا، کوئی بھی نہ مرا، اللہ نے ایمان اعمال کی حفاظت بھی فرما لی۔ تو اس عمل کی بھی سب کو اجازت ہے کہ اگر خدا نخواستہ دل میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے تو دل کو صاف کرنے کے لیے یہ ہارٹ کلیرنس کی ہم مانند ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے بچے اور بچیوں نے اس عمل کا نام ہارٹ کلیرنس یعنی دل صاف کرنے والا رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جو انسان بدکاری سے بچے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اچھا انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو برائی کی طرف دعوت دے یا کسی مرد کو کوئی عورت برائی کی طرف بلائے اور وہ آگے سے جواب دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں یا اللہ سے ڈرتی ہوں، تو اس عمل کے صدقے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو پاک باز مرد اور عورتوں کے لیے دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ایک طرف تو شریعت نے ایسے مواقع سے بچنے کی تلقین کی کہ جہاں سے گناہ کا امکان تھا، اور دوسری طرف جیسے شادی کی عمر آئے ویسے ہی جلدی نکاح کی ترغیب دی۔ چنانچہ فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ گویا نکاح سے پہلے مرد جتنا نیک بنتا پھرے اس کے ایمان کا معیار آدھا اور مکمل ایمان تب ہوگا جب نکاح کر لے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تالے تو شریفوں کے لیے ہوتے ہیں، چوروں ڈاکوؤں کے سامنے تالوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ لہذا جس کا دل ہی مریض ہو اور بدمعاشیوں سے بھرا پڑا ہو اس کے لیے شادی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تاہم شریعت نے حکم دیا کہ جب بھی بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے اس بچی کا نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچی کئی مرتبہ 16 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر کی ہو جاتی ہے اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بیبی چھوٹی بچی ہے۔ ایک صاحب کو شاہ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تمہاری بچی جوان ہو گئی، شادی کر دو۔ کہنے لگا کہ جی ابھی تو اس کے منہ سے دودھ کی مہک آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ چلے گا جب وہ دودھ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو شریعت نے غیر محرم مرد اور عورت کے اختلاط سے بچنے کا حکم دیا، دوسری طرف جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی ترغیب دی۔ یہاں تک فرمایا کہ نکاح سے پہلے اگر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے تو نکاح کے بعد ایک نماز پڑھنے پر 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا فرق ہے۔ جس طرح غیر محرم مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے سے کٹنے کا حکم دیا، اسی طرح نکاح کے بعد میاں اور بیوی کو جڑنے کا حکم دیا، محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ یہاں تک فرمایا کہ خاوند اپنی عورت کو دیکھ کر مسکرائے، عورت اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو اس شریعت کا کیا حسن اور جمال ہے کہ حرام سے ہمیں بچا کر حلال کی طرف متوجہ کیا۔ زندگی بھی آرام و سکون سے گزارو اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے عزتوں کے تاج بھی پہنتے چلے جاؤ۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اب بکری ہاتھ جو نہیں آتی تو بڑھاپے میں جا کر کوئی توبہ کرے، اس کی توبہ وہ وقت نہیں رکھتی جو ایک جوان کی توبہ اللہ رب العزت کے یہاں درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کو جب کوئی مہم پیش آتی تو وہ نیک نوجوانوں سے دعا کرواتے، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت میں سرشار ہو۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی بڑے بڑے مشائخ موجود، ان کی بجائے آپ نوجوانوں سے دعا کرواتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو نیک نوجوان ہوتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ تو ایسے نوجوان بچے اور بچی کی دعا اللہ کا یہاں مقبول ہوتی ہے جو گناہوں سے بچ کر نیک پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ شریعت نے جب قرآن پاک میں کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد،
اور جب چوری کا تذکرہ فرمایا تو وہاں فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹو۔ تو چوری کا معاملہ تھا تو مرد کا تذکرہ پہلے کیا، اس لیے کہ مردانگی سے یہ بعید ہے کہ انسان دوسرے کے مال پر ہاتھ ڈالے، چوری کرے۔ اور جہاں زنا کا تذکرہ کیا وہاں فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، عورت کا تذکرہ پہلے کیا، اس لیے کہ شرم و حیا کی وجہ سے عورت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اس قبیح گناہ کا ارتکاب کرے۔ اور یہاں سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جب تک عورت خود ڈھیلی نہ بنے غیر مرد اس پر قابو پا ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ زنا کا گناہ پہلے عورت کی طرف سے شروع ہوتا ہے، تب مرد اس پر قابو ہو پاتا ہے۔ اس لیے شروع ہی سے بچیے، شروع ہی سے برائی کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو غلط سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جو لوگ پاک دامن اور پاک باز زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزتیں دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ تلوار کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا کردار انسان کا اصلی سرمایہ ہے، کردار انسان کا اصلی سرمایہ ہوتا ہے۔ جس کا کردار ہی بگڑ گیا اس کے پلے کیا رہا؟ تو دین اسلام نے پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہنے والا بتلایا ہے۔ تو ایسے کتنے واقعات ہیں جن میں پاک دامن لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی، پروردگار نے فوراً قبول فرما لی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی شہر میں بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا۔ علماء نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا سب شہر کے مرد عورتیں آئیں اور میدان میں آ کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ بچے بھی عورتوں کے ساتھ سخت گرمی تھی اور اوپر سے دھوپ، بچے پیاس اور بھوک کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ مردوں نے بھی رو رو کر دعائیں مانگی، عورتوں نے بھی سسکیوں سے دعائیں مانگی، کوئی بارش برسنے کی آثار نہیں۔ صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، ایک نوجوان اونٹ کی نکیل پکڑ کر قریب سے گزرا۔ اونٹ کے اوپر کوئی پردے میں سوراخ تھا، اس نے اونٹ کو روکا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیوں جمع ہو؟ بتایا گیا کہ صبح سے لے کر اب تک بارش کے لیے فریاد کر رہے ہیں مگر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ نوجوان نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی سواری کے قریب گیا اور دعا کی، اسی وقت آسمان پر بادل آئے، بارش ہونی شروع ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں کہ علماء اس نوجوان کی طرف بھاگے، پوچھا کہ تو نے کیسی دعا کی، کیسی دعا مانگی کہ ہزاروں انسانوں کی دعا پر اللہ نے تیری دعا کو ترجیح دے دی؟ اس نے کہا کہ اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہے جنہوں نے پاک دامنی اور پاک بازی کی زندگی گزاری ہے۔ میں سواری کے قریب آیا، میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ میں ایک پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں، میں اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ تو اللہ رب العزت پاک دامنی کی زندگی کو اتنا پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات بنا بیٹھے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو۔ اس نے کوئی رات کا وقت دیا، یہ ساری رات انتظار میں رہے مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی حالت میں صبح کی اذان ہو گئی۔ جب اذان ہوئی تو دل پر چوٹ لگی کہ میں ایک عورت کی وجہ سے ساری رات جاگتا رہا، مجھے اس عورت کا بھی ملاپ نصیب نہیں ہوا۔
کاش میں اللہ رب العزت کی محبت میں ساری رات جاگتا تو مجھے اللہ اپنی ولایت نصیب فرما دیتے۔ یہ سوچ کر دل میں پکی توبہ کر لی اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ چنانچہ جب شہر سے باہر نکلے، ایک اور بزرگ بھی اس بستی کے قریب جا رہے تھے۔ سخت گرمی کے عالم میں یہ بادل کے سائے میں چلتے رہے، یہ سمجھتے رہے کہ شیخ کی برکت ہے، بادل کا سایہ ہے۔ شیخ بھی یہی سمجھتے رہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی کہ بادل کا سایہ ہے۔ لیکن جب اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو اس شیخ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بادل کا سایہ تو عبداللہ بن مبارک کے سر پر تھا۔ وہ واپس لوٹے، عبداللہ بن مبارک کو پکڑ کر کہا کہ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل کیا کہ اللہ نے گرمی کی شدت سے حفاظت کے لیے تیرے سر پر بادل کا سایہ کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ میں نے گناہ سے سچی توبہ کی اور میں نیک بننے کے لیے علماء کی بستی کی طرف چل پڑا۔ میرا پروردگار کتنا قدردان ہے کہ اس نے دنیا کی دھوپ میں بچنے کا انتظام کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے گا۔ تو جو پروردگار اتنا قدردان ہو کہ آدمی اگر گناہ سے سچی توبہ کر لے تو پروردگار دنیا کی تپش سے بچا دیتا ہے، تو پھر جہنم کی آگ سے انہیں کیوں نہیں محفوظ فرمائے گا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ جس راستے سے گزرتا تھا تو ایک عورت اسے دیکھتی تھی کہ اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو ہمراز بنا کر اس نوجوان کو کہلا بھیجا کہ اندر کوئی مریض ہے، آپ اگر اس کو کچھ پڑھ کر دم کر دیں تو صحت یاب ہو جائے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ وہ نوجوان اپنے بھولے پن کی وجہ سے معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھ سکا، اعتماد کر بیٹھا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے بند ہو گئے۔ پھر عورت سامنے آئی بغیر حجاب کے اور اس نے آ کر کہا کہ میں تو تمہیں مدتوں سے دیکھ رہی تھی، آج وقت ملا ایک دوسرے سے ملاپ کا۔ تو نوجوان سمجھ گئے کہ میں تو اس وقت مصیبت میں گرفتار ہو گیا، لہذا اس نے سوچا کہ کوئی حیلہ ہو اور جان بچے، اس لیے کہا کہ مجھے قضا حاجت کی ضرورت ہے۔ اس نے بیت الخلا بتا دیا کہ وہاں پر ہے۔ یہ نوجوان بیت الخلا میں گیا۔ بیت الخلا میں جو پاخانہ پڑا ہوا تھا وہ اس نے اپنے ہاتھوں اور جسم پر لگا لیا۔ جب بیت الخلا سے باہر نکلا تو اس کے جسم سے بدبو پھیل رہی تھی۔ اس عورت نے یہ جب دیکھا تو کہا کہ اے گندے انسان، چلے جاؤ گھر سے، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ دروازہ کھلا، یہ نوجوان اپنے ایمان کو بچا کر سلامت نکل آیا۔ لیکن پریشان دو وجہ سے تھا۔ ایک تو یہ کہ بدبو لوگوں کو آئے گی تو پوچھیں گے کیا بنا، دوسرے سبق میں دیر ہو گئی، میں کبھی لیٹ نہیں پہنچا، استاد بھی ڈانٹ پلائیں گے اب۔ چنانچہ یہ مدرسے میں آیا، آ کر اس نے غسل خانے میں جا کر غسل کیا، کپڑے دھوئے، اسی طرح گیلے کپڑے پہن کر، کیونکہ نجاست ان میں بھی لگی تھی، درس میں پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تم میں سے آج کون خوشبو لگا کر آیا ہے کہ تمہارا کمرہ معطر ہے؟ طلبہ خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد فرمایا کہ بھائی اتنی زیادہ خوشبو کون لگا کر آیا ہے؟ بہت طلبہ پھر خاموش رہے۔ ایک طالب علم نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ حضرت فلاں بچے سے خوشبو آ رہی ہے۔ شاہ عبد العزیز نے جب اس بچے سے پوچھا تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت میں نے اپنی عزت کی حفاظت کر کے گناہوں سے بچنے کی خاطر اپنے بدن سے نجاست کو لگا لیا تھا۔ میرا مالک کتنا قدردان ہے، میرے جسم کے جس حصے پر نجاست لگی تھی اب وہی سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے بدن سے خوشبو آتی رہی
اللہ رب العزت اتنے قدردان ہیں کہ جو انسان شرم و حیا کی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ اپنی مدد یوں شامل حال فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں کئی پاک دامن عورتوں پر اور پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگائی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک بازی پر گواہی کے لیے اپنے ضابطے بدل ڈالے۔ سوچنے کی بات ہے کہ دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ چھوٹا معصوم بچہ بھی بول کر گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام تو پاک باز ہیں۔ یہ گناہ کا معاملہ جو عورت کی طرف سے تھا تو اللہ رب العزت نے پاک باز بندوں کی گواہی کے لیے ضابطے بدل ڈالے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں بی بی مریم پر ایک مرتبہ اسی طرح معاملہ پیش آیا۔ ذرا قرآن کی آیتیں سن لو۔ قرآن عظیم الشان میں جس کی آیتیں پڑھ کر دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ مریم کا کتاب میں تذکرہ کیجئے۔ آئیں بی بی مریم کا کردار قرآن کے آئینے میں دیکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، اپنے مکان کی سمت مشرق کی طرف کو گئی تھی، غسل کرنا چاہتی تھی۔ اس خلوت کے عالم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں سامنے آئے۔ فتمثل لها بشرا سویا۔ اب بی بی مریم آج کے دور کی کوئی بگڑی ہوئی عورت نہیں تھی۔ تنہائی میں غیر محرم مرد کو دیکھ کر مسکراہٹوں سے استقبال کرتی، وہ تو شرم و حیا کی دیوی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے غیر محرم کو دیکھا تو تڑپ اٹھی، فرمانے لگی میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے بی بی مریم تو ڈر گئی، لہٰذا انہوں نے آنے کا مقصد بیان کیا۔ فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں تاکہ آپ کو ستھرا نیک بیٹا دے دیا جائے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی۔ یہ بات تو پہلے سے بھی زیادہ اور مصیبت والی تھی۔ میں کنواری ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ چنانچہ بی بی مریم نے آگے سے جواب دیا میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ تو میں نے نکاح کیا، نہ میں بدکار ہوں۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، یا تو بیٹا نکاح کے ذریعے ہوتا ہے یا گناہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بی بی مریم نے کہا نہ تو میں نے نکاح کیا، نہ میں نے کوئی گناہ کیا۔ جب ان کی اس بات کو فرشتے نے سنا تو کہا فرمایا قال کذالک، اللہ کا فرشتہ بھی کذالک کی مہر لگاتا ہے۔ بی بی مریم تم اتنی پاک دامن ہو، تم جو بھی دعویٰ کر رہی ہو تم اپنے دعوے میں 100% سچی ہو۔ مریم کے کردار پر یہ قرآنی مہر قیامت تک سلامت رہے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیٹی عطا فرمائے جو اتنی باحیا زندگی گزارنے والی ہوں کہ فرشتے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم نے جب یہ جواب دیا تو فرشتے نے کہا اے بی بی مریم، آپ کے پروردگار نے بیٹا دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے بیٹا نہیں دینا۔ آپ کو نظر نیاز کی ضرورت پڑے، آپ کو تو پروردگار نے بیٹا دینا ہے۔ لہٰذا بی بی مریم کو آثار حمل محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی مغموم ہوئی، دل اداس ہے، میں کنواری ہوں، لوگوں میں میری عبادت کے چرچے تھے،
میں نے اپنی زندگی مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر کے عبادت میں گزاری ہے، اعتکاف میں اپنی جوانی گزاری ہے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کنواری حالت میں میرے یہاں بیٹا ہوا تو پھر میری عزت کا کیا بنے گا؟ بی بی مریم کو ساری عمر کی کمائی ختم ہوتی نظر آئی۔ چنانچہ اس پریشانی میں بی بی مریم گھر سے نکلی اور گھر کے قریب تنہائی میں آ کر وہ ایک درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گئی جس طرح کوئی ہارا ہوا جرنیل بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بہت غمزدہ تھی، دل میں دعائیں کر رہی تھی، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، میں کوئی بھولی بصری چیز ہوتی۔ پروردگار نے تسلی دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور فرمایا بی بی مریم غمزدہ نہ ہو، جب تجھے وضع حمل کی تکلیف محسوس ہو اس کھجور کو ہلا دینا، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، یہ کھجوریں کھا لینا، یہ پانی پی لینا اور پانی پی لینا، اور اگر بیٹے کی ولادت ہو تو وَقَرِّي عَيْنًا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے لخت جگر کی زمین پر جمال نبوت کی کرنیں پھوٹتی دیکھ کر اس کو بوسے دینا، تمہیں تسلی مل جائے گی۔ اور اگر تم واپس قوم کی طرف جاؤ اور لوگ تم سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ بنا تو جواب دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت کے روزے میں بولنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی، چنانچہ ان کی ماں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، انی نذرت لک ما فی بطنی، تو ماں نے اپنے وقت میں اللہ کی نظر مانی تھی، آج بیٹی نظر مانتی ہے، آج بیٹی نذرت للرحمن کہہ رہی ہے۔ معلوم ہوا جیسی مائیں ہوا کرتی ہیں ایسی ہی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جب نیک مائیں ہوں تو اللہ رب العزت بیٹیوں کو بھی پاک دامن زندگی عطا کرتی ہیں۔ تو بی بی مریم اپنے بیٹے کو لے کر جب قوم کی طرف آئی تو قوم نے طعنوں کے نشتر لگانے شروع کر دیے، کہنے لگی اے مریم تو یہ کیا عجیب چیز لے کر آ گئی؟ یا اخت ہارون، ہارون کی بیٹی، ہارون کی بہن، ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، نہ تیرے ابا برے تھے اور نہ تمہاری ماں برکردار تھی۔ تو قرآن مجید کی سائے سے پتہ چلا جب کسی عورت سے کوئی اخلاقی غلطی ہوتی ہے تو بھائی پر بھی الزام آتا ہے، ماں اور باپ کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ جوان بچی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ذات کا عمل ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کی زندگی کی عزت خاک میں مل جائیں گی۔ چنانچہ قرآن سے گواہی مل رہی ہے، جب قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، وہ مریم کا نام بھی لے سکتے تھے مگر نہیں، ان کو نشتر لگا رہے ہیں۔ سوچ تو بہن کس کی، بیٹی کس کی، کس ماں کی ہے، کس باپ کی لخت جگر ہے۔ چنانچہ جب بی بی مریم نے الزام تراشی کے یہ طعنے سنے تو دل تو پہلے سے ہی دکھی تھا، ان کو کہنے لگی، ہاتھ کا اشارہ بچے کی طرف کر دیا، گویا کہنا چاہتی ہے کہ تم میرا سر مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو یہ کیسے ہوا۔ کہنے لگے جو بچہ چھوٹا گود میں ہو وہ کیسے ہم کلامی کر سکتا ہے۔ اس وقت پروردگار نے ضابطے کو بدل دیا، میرے بندے عیسیٰ بچے گود میں بولا نہیں کرتے، مگر تیری پاک دامن ماں پر الزام لگ رہا ہے، میں پروردگار ضابطے بدل رہا ہوں، آپ کو بولنا ہوگا، اسی بچپن میں اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہوگا۔ چنانچہ
بچہ نے میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. کیا کہا بچے نے؟ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں. اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی، اس نے مجھ کو نبی بنایا، مجھ کو برکت والا بنایا. میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا. اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا. سبحان اللہ. اللہ کی شان دیکھیے، جب پاک لوگوں پر الزام لگتے ہیں تو پروردگار ان کی طرف سے گواہیاں دلوانے کے ضابطوں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. اللہ رب العزت کو ایسی زندگی اتنی پسندیدہ ہے. آئے آخری بات سن کر آج کی بات کو کس نتیجے تک پہنچا ہے. تو یہ ہے تمام باتیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کافی ٹائم ہو گیا ہے، میرے حساب سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور لوگ تھک بھی گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.